لا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل کہہ دیجئے اتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں وَهُوَ رَبُّنَا اور وہ ہمارا رب ہے وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب ہے وَلَنَا اور ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ہیں وَلَكُمْ اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال ہیں وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے لیے مخلصون مخلص ہیں ام تقولون کیا تم کہتے ہو ان بے شک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب کہ بے شک ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کانو ہودن یہودی تھے او نصارى یا عیسائی قل کہہ دیجئے اانتم کیا تم اعلم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ تعالی ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ہو سکتا ہے ممن اس سے جس نے کتما چھپائی شہادتن گواہی عندہ جو اس کے پاس تھی من اللہ اللہ کی طرف سے وما اللہ اور نہیں اللہ تعالی بغافل بے خبر عما تعملون ان کاموں سے جو تم کرتے ہو تلک امتن یہ گروہ تھا قد خلت جو یقیناً جو گزر چکا لہا اس کے لیے ما کسبت جو اس نے کمایا ولکم اور تمہارے لیے ما کسبتم جو تم نے کمایا ولا تسألون اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا عما کانوا یعملون ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے گزشتہ آیات سے جو مضمون جاری ہے بنی اسرائیل کے واقعات کے بعد حضرت ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے صحیح دین ان کا جو صحیح راستہ تھا اس کے بارے میں وہی ان آیات میں بھی وہی مضمون ہے اور ان آیات پر یہ مضمون یہاں ختم ہو رہا ہے قل کہہ دیجیے تحاجوننا فی اللہ وربنا وربکم کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو بحث کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے یعنی بنیادی جو بات ہے وہ تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں تو پھر جھگڑا کس بات کا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال تم نے اگر اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا اس کی صفات میں شرک کیا اور اس راستے کو پسند کیا تو ہم تمہیں اس راستے سے ہٹانے پر مجبور نہیں کرتے تمہیں اختیار ہے اس کا اور ہم نے خالص اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کیا ہے اس لیے تمہیں بھی چاہیے کہ ہمیں تم مجبور نہ کرو شرک کی طرف اگر یہ معاملہ دونوں طرف سے ہو تو جھگڑا ختم ہو گیا ہے یہاں اللہ رب العزت نے ایک ایسی بحث ہے جو حقیقت پر مبنی نہ ہو بلکہ محض ایک آدمی دوسرے کو الجھانا چاہتا ہو اور تعصب کی بنا پر اپنی ہردرمی پر وہ جم چکا ہو اور حق بات اس کی خواہش ہی نہ ہو کہ حق بات تک میں پہنچ جاؤں ایسے جھگڑے ہوتے ہیں دنیا میں بحثیں ہوتی ہیں ایک بحث کرنے والے کی مدعا یہ نہیں ہوتی کہ
بات سامنے آ جائے، حق بات آ جائے تو میں اس کو اختیار کر دوں۔ اس نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ جس راستے پر میں ہوں میں اسی پر رہوں گا۔ تو ایسی بحثوں کے اندر اور مناظروں کے اندر اور جھگڑوں کے اندر پڑنا انسانی زندگی کا، بندہ مومن کی زندگی کا سیاہ ہے۔ اس سے جان چھڑانے کے خوبصورت طریقہ قرآن نے یہاں بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ کہو کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، بس بات ختم ہوئی، جھگڑے کی کیا ضرورت ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کی مخلص ہیں، اسی کے لیے، یعنی اس کی خالص بندگی کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ملاوٹی عبادت قبول نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی عبادت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کہ جس میں ملاوٹ ہو۔ ملاوٹ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کچھ انسان اعمال اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق کرے اور کچھ اعمال اپنی مرضی کے مطابق یا کسی اور کی مرضی کے مطابق کرے۔ پہلی آیت میں آپ نے پڑھ لیا نا، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کر لو، مکمل کامل اللہ کی بندگی اختیار کر لو۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ کام تو مثلا نماز تم اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق کر لو اور غم اور خوشی اپنے معاشرے کے رسم و رواجات کے مطابق۔ تجارت، موجودہ دور کے اندر جو تجارت کے غلط اصول اگر ہوں تو ان کے مطابق کی جائے، یا کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو پھر آدمی کہے کہ یہ تو ہم اپنے رسم و رواج کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، اس کو دو رنگی اور منافقت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ایسے عبادت گزاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ایسے مخلص لوگوں کی ضرورت ہے جو خالص اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں، ان کی زندگی کے اندر تضاد نہ ہو، بل ان کے زندگی کے اندر منافقت نہ ہو۔ ام تقولون ان ابراہیم، کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یعنی اللہ رب العزت تو یہ کہتا ہے کہ وہ حنیف مسلم تھے، وہ یکسو مسلمان تھے، خالص اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، اور یہودیت اور عیسائیت تو بعد میں پیدا ہوئی تھی۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کے صدیوں بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3 صدیاں پہلے، 300 قبل مسیح یہودیت اس وقت بنی، مارد وجود میں آئی، یہودیوں نے بنائی۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام جن کا نام لیا گیا ہے یہ تو اس سے صدیوں پہلے تھے، اور عیسائیت یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی عرصے بعد وجود میں آئی۔ تو کس طرح تم کہتے ہو کہ یہ نبی یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ یعنی یہ تو بالکل اس طرح کی بات ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین بریلوی تھے، یا کوئی کہے دیوبندی تھے، یا کوئی کہے اہل حدیث تھے۔ آج کل کے دور میں کوئی ایسا کہے تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیثیت یا یہ جو مسلک ہیں یہ تو بعد کی پیداوار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ نہیں تھے۔ بالکل یہی انداز اختیار کیا گیا اور کہا کہ تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائی کہتے تھے عیسائی تھے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہودیت اور عیسائیت تو بہت بعد کی پیداوار ہیں اور یہ انبیاء تو اس سے پہلے ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ وہ مسلمان تھے اور تم کہتے ہو یہودی تھے، اب تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس سے جس نے ایک گواہی کو چھپایا جو اس کے پاس یہ اللہ کی طرف تھی۔ یہ کون سی گواہی تھی؟ یہ یہود و نصارہ کے علماء پر تنقید کی جا رہی ہے۔ انہیں پتہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی یہ اولاد اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام یہودی اور عیسائی نہیں تھے بلکہ یکسو مسلمان تھے، یہ ان کو بات معلوم تھی۔ لیکن عوام الناس کے اندر جب یہ خیال جڑ پکڑ گیا، بس یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، تو علماء یہ جانتے تھے کہ یہ ہماری کتابوں کے خلاف بات ہے، لیکن پھر بھی ذکر نہیں کرتے تھے، اس گواہی کو چھپاتے تھے۔ چھپانے کا مطلب یہ نہیں کہ چیز کی ضرورت ہو اور ایک آدمی اس کو چھپائے۔ اور دوسرا
گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی نبوت کی نشانیاں ان علماء کو معلوم تھیں. اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور نبوت کا دعویٰ کیا تو یہودی علماء جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق نبی ہیں اور آخری نبی ہیں. یہ گواہی ان کے پاس موجود تھی. جتنی علامات تھیں وہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کما حق و پوری تھی اور ان کو پورے یقین بھی تھا، لیکن اس کے باوجود عوام الناس کے سامنے یہ گواہی چھپاتے تھے وہ. اور آج کل کے دور میں بھی حق بات جس کو بھی معلوم ہو، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی ایک حق بات کو چھپاتا ہے، اس کو معلوم ہو تو قیامت کے دن آگ کی لگام اس کو پہنائی جائے گی. اس طرح ایک آدمی کے پاس قرآن و سنت کی ایک حق بات ہو لیکن محض کسی مفاد کی بنیاد پر یا کسی کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک آدمی کو اگر چھپائے تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے. اللہ کے پاس اس کے پاس ایک گواہی موجود ہے، وہ اس کو چھپاتا ہے. بعض اوقات لوگ چھپا لیتے ہیں کہ اگر حق بات میں نے کی تو یہ ناراض نہ ہو جائے، یا مجھے جو اس سے مفاد ملتا ہے وہ مفاد رہ نہ جائے، یا پھر اس سے مجھے خطرہ ہے، وہ خطرہ مجھے پہنچے گا، تو اس گواہی کو چھپاتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ پہ خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ گروہ تھا جو گزر چکا، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا. ویسے یہ آیت مبارکہ پہلے آپ نے پڑھ لی ہے. قرآن جب کسی بات کو دہراتا ہے تو اس میں بڑا وزن ہوتا ہے، تاکید اسی بات میں ہوتی ہے نا جس میں زیادہ زور دینا مقصود ہو. مطلب یہ ہے کہ ایک بہت اہم نظریہ ہے، یہ اس کو پلے باندھ لینا چاہیے. اس نظریے کی بنا پر بہت ساری قومیں جنہوں نے اس نظریے کو چھوڑا گمراہ ہوئی ہیں، اور امت مسلمہ بھی آج ایک بڑی اکثریت اس وجہ سے گمراہ ہے. بات یہ ہے کہ انسان جب بدعمل ہو جاتا ہے اور اپنی نسبتیں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جوڑ لیتا ہے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے بخش دیا جائے گا. اور قرآن اسے یہ کہتا ہے کہ جو گزشتہ نیک لوگ گزر چکے ہیں ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، تمہارے لیے تو نہیں ہے. تمہارے آبا و اجداد نے اگر جہاد کیا، دعوت کے کام کیے، انہوں نے زندگی مشکل گزاری، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کی، وہ تو ان کے نام عمل میں سب کچھ لکھا جائے گا نا. تمہیں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں. اس لیے اپنے محض آبا و اجداد پر فخر و غرور کرنا اور اس پر جو ہے نا ان کے اعمال پر اعتماد کرتے ہوئے خود بدعملی کی زندگی گزار لینا اور خوش ہونا کہ ہم کامیاب ہیں کیونکہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں، یہ ایک باطل نظریہ ہے جس نے پہلے لوگوں کو بھی تباہ کیا اور تمہیں بھی یہ کرنا ہے. اس لیے وہ جو صحابہ تھے، وہ جو اولیاء تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، یا تمہارے آباء و اجداد میں کوئی بہت نیک گزرا ہو تو ان کے اعمال ان کے لیے، ان کے اعمال تمہیں تو نہیں پہنچیں گے. ایک عمل بھی تمہیں نہیں پہنچے گا، ایک نیکی بھی ان کی تمہیں نہیں پہنچے گی. تم نے تو اپنے لیے خود اپنی جنت کی کھیتی آباد کرنی ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوگی، جب آپ نے معراج کے موقع پر آسمانوں پر گئے تو حضرت مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی 7ویں آسمان پر. تو ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام دینا اور انہیں یہ بات بتانا کہ جنت بالکل ایک صحرا ہے، چٹیل میدان ہے، کچھ بھی نہیں اس میں، نہ محلات ہیں نہ نہریں ہیں. بات تو عجیب لگتی ہے نا. قرآن بار بار کہتے تجری من تحتہا الانہار، نعمتوں کا ذکر کرتے. سورہ الرحمن آپ پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں، جنت کی نعمتوں سے یہ بڑی ہوئی صورتیں ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنی امت کو بتائیں جنت بالکل ہموار میدان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ محلات ہیں نہ نہریں ہیں نہ باغات ہیں، کچھ بھی نہیں. بندہ جب دنیا کے اندر سبحان اللہ کہتا ہے تو وہاں ایک درخت لگ جاتا ہے. جب الحمدللہ کہتا ہے تو ایک درخت لگ جاتا ہے. آپ درس پہ بیٹھتے ہیں نا، قرآن سیکھتے ہیں،
ایک روایت میں آتا ہے کہ رات کا کچھ حصہ علم دین سیکھنا پوری رات کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر یہ لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ کتنی بڑی جنت ایک رات کے درس میں اگر اخلاص کے ساتھ ہم بیٹھیں آباد ہوتی ہے، تو شاید اس مسجد میں جگہ بیٹھنے کی نہ ہو، اور چاہے آپ سخت مجبور بھی ہوں، آپ کی مصروفیت بھی ہو، تو آپ سارا کام چھوڑ کر اس کام کے لیے بھاگیں کہ میں 15-20 منٹ کا درس چھوڑنا نہیں ہے، پوری رات آپ اندازہ کریں سردیوں کی رات ایک آدمی مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، عشاء مغرب کے بعد عبادت شروع کرتا ہے، صبح کی اذان تک مسلسل عبادت کرتا ہے، ایک سیکنڈ بھی اس کے اندر غافل نہیں ہوتا، اس کو جتنا اجر ملے گا اس سے زیادہ اس کو اجر مل جاتا ہے جو علم دین چند ساعتیں اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اللہ کا دین سیکھتا ہے، اس کو زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا بڑی یعنی انسان کا جو عمل ہے نا، اس لیے قال ہا ما کسبت، قرآن یہاں دنیا کے اعمال کو کمائی کہتا ہے، کمائی بدلے کو کہتے ہیں نا، جو عمل کے بدلے میں آدمی کو ملتی ہے۔ ایک مزدور سارا دن مزدوری کرتے ہیں، 1000 روپے رات کو اس کو جو ملتے ہیں، اس کو کمائی کہتے ہیں۔ ایک ملازم مہینہ ملازمت کرتے ہیں، اس کو کچھ 1000 روپے کچھ تنخواہ ملتی ہے، یہ اس کی اجرت ہوتی ہے، اس کی کمائی ہے، اس کو کمائی کہتے ہیں، عمل کے بدلے کو کہتے ہیں۔ ہر دنیا کے اندر ہونے والے عمل کا ایک بدلہ ہے جس کو قرآن نے کمائی کہا ہے۔ انسان کے اندر کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جس کی کوئی کمائی نہ ہو۔ تو یہ کمائی جو ہے دنیا میں آدمی عمل کرتا ہے اور جنت اس کی وہ صحرا آباد ہو رہا ہے، کسی عمل کے نتیجے میں نہر بن رہی ہے، کسی عمل کے نتیجے میں محلات تیار ہو رہے ہیں، کسی عمل کے نتیجے میں درخت اگ رہے ہیں اور ان کے اندر پھل لگ رہے ہیں۔ جتنا زیادہ عمل بڑھتا جاتا ہے اتنی جنت زیادہ آباد ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے انسان نے اپنا عمل کرنے اپنی جنت آباد کرنی ہے۔ بدقسمتی سے دنیا کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا ہی حاصل کرتے رہیں، اور ہم دنیا سے جب چلے جائیں تو ہمارے بعد والے جو ہیں نا وہ ہمارے لیے ہماری جنت آباد کریں، اور وہ پھر ہمارے لیے خیراتیں بھی کریں اور دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھیں اور نیک اعمال میں بھی ہمیں یاد رکھیں، اور ہم خود دنیا کے اندر اپنی دنیا آباد کریں۔ دنیا تو ضرورت کے لیے ہم نے حاصل کرنی ہے، اصل تو جنت آباد کرنی ہے۔ اور اللہ نے تو ہمیں اتنا خوبصورت دین دیا ہے کہ اس دین کے اندر تو یہ دنیا کا کام بھی جنت کی آبادی کا باعث بن جاتا ہے۔ مثلا کیسے؟ ایک آدمی روزانہ 8 گھنٹے مزدوری کرتا ہے، ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ رزق حلال کما رہا ہے، یہ 8 گھنٹے اس کی جنت بھی آباد ہو رہی ہے۔ دنیا میں تو ممکن اسے 1000 روپے ملے نا، لیکن اس نیک عمل کے نتیجے میں، محنت کے نتیجے میں ممکن ہے جنت کا ایک بڑا حصہ آباد ہو جائے۔ رزق حلال کی طلب بھی ایک بہت بڑا نیک عمل ہے، بلکہ نیک ترین اعمال میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قول آپ نے سنا ہوگا، آپ فرماتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ پسند تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مجھے موت آئے، میں شہادت کی موت حاصل کروں، لیکن فرماتے تھے اگر میری قسمت میں یہ نہیں ہے اگر شہادت، تو پھر اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رزق حلال کی طلب میں کسی گاڑی پر میں جا رہا ہوں اور وہاں پھر مجھے موت آ جائے۔ یعنی شہادت کے بعد دوسرے نمبر کی موت عمر رضی اللہ عنہ نے پسند کی کہ رزق حلال اتنا نیک عمل ہے کہ اس کے دوران مجھے موت آ جائے، اگر شہادت کی موت میری قسمت میں نہیں ہے تو دنیا کے بہت سارے کام ہیں۔ آپ کسی آدمی کی عادت کے لیے جائیں یا آپ کی جنت آباد ہو رہی ہے، صرف اخلاص ضروری ہے، ہر کام اللہ کے لیے کرنے، اس نیت کے ساتھ کہ میری جنت آباد ہوئے، دنیا میں مجھے اس کا مطلب نہیں ملنا چاہیے۔ تو بس ہر کام جو ہے نا، کس کے ساتھ آپ مسکرا کر ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، یہ بھی اس کے بدلے میں بھی جنت آباد ہو رہی ہے آپ کی۔ رزق حلال آپ کما رہے ہیں، اس پر بھی کھا رہے ہیں، اس پر بھی جنت جو ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، بیوی بچوں کے لیے جو ضرورت کے مطابق آدمی خرچ کرتا ہے گھر کا، یہ بھی اس کی مزے بھی کر رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں اور جنت بھی آباد ہو رہی ہے۔ اس لیے ہر نیک عمل کے لیے اخلاص، یہ نیت کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کے بدلے میں میری جنت آباد ہو جائے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ یہ کام کرے تو ہر عمل جو ہے نا وہ جنت کی آبادی کا باعث بن جاتا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا دوسرا پارہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو
اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور اس کا پورا اجر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ قل کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہ ربنا، اور وہ رب ہے ہمارا، وہ ربکم، اور تمہارا رب ہے، ولنا، اور ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال ہیں، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کی، مخلصون، خالص بندگی کرنے والے ہیں، یا ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، یا ہم اسی کی خالص بندگی کرنے والے ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کانو ہودن، یہودی تھی، او نصارا، یا عیسائی۔ قل کہہ دیجیے انتم اعلم، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ تعالی، ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن کتم، اس سے جس نے چھپائی، شہادتاً گواہی، عندہ، جو اس کے پاس تھی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وما اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، بغافل، بے خبر، عما تعملون، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ تلک امتن، یہ گروہ تھا، قد خلت، جو گزر چکا، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اسے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، ولا تسألون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عما کانوا یعملون، ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے، یعنی تم سے تمہارے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ان سے ان کے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔